اللہ رب العزت نے حضور خاتم النبیین، خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے ذکر کو یوں بلند فرمایا کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہیں وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوگا۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ خاتم المعصومین ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی معصوم ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان، عظمت، رفعت اتنی بلند ہے کہ حضور کی شان میں کوئی کمی، کوئی گستاخی کسی صورت برداشت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا کہ جو کعبۃ اللہ کے اندر آ جائے گا اس کو امان ہے، جو اپنے گھر کے کیواڑ بند کر لے گا اسے بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے۔ لیکن اسی دوران ایک شخص وہ تھا کہ جسے ابن خطل کہا جاتا تھا، اور یہ وہ شخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا، اپنی باندیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجویہ اشعار کہلایا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ آج عام معافی کے دن بھی ابن خطل جہاں پایا جائے اسے وہیں قتل کر دیا۔ یہاں تک کہ بتایا گیا یا رسول اللہ وہ کعبۃ اللہ کے پردے کے اندر چھپ رہا ہے، وہ کعبۃ اللہ میں پناہ لیے ہوئے ہیں، فرمایا اسے وہاں سے نکال کر بھی قتل کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، آپ کی توہین اس قدر سنگین عمل ہے کہ خود رحمت للعالمین نے بھی جب سب دشمنوں کو معاف کیا کہ جنہوں نے جسمانی طور پر اذیتیں پہنچائی تھی، جنہوں نے آپ کو پتھر مارے تھے، جنہوں نے آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے تھے، جن لوگوں نے آپ کے اوپر گندگیاں پھینکی تھی، ان سب لوگوں کو آپ نے معاف کر دیا، لیکن جس نے آپ کی گستاخی کی تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف نہیں فرمایا۔ اور دوسری جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ اس کے دل کے اندر میری محبت حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، کہ میری محبت اس کے دل میں اپنے والدین سے زیادہ نہ ہو، وولدہ اپنی اولاد سے زیادہ نہ ہو، والناس اجمعین اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نہ ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے کہ جس کے دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت نہ ہو۔ اور آج مملکت خداداد پاکستان کے اندر اسلام دشمن قوتوں نے جب پوری دنیا کے اندر توہین کے قانون بنے، انہوں نے ان کو ختم کروانے کی کوشش کی اور وہ ہر جگہ کامیاب ہو گئے۔ اور اس وقت ان کفریہ طاقتوں کا زور پاکستان پر ہے کہ پاکستان میں 295C توہین رسالت کا قانون ہے، اس کو ختم کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالیہ دنوں کے اندر عدالت کے اندر ایک کیس ہے کہ گزشتہ سالوں کے اندر 400 تقریباً کیس ایسے آئے کہ جن میں توہین رسالت، توہین قرآن اور مقدس شخصیات کی توہین تھی۔ اس پر اداروں سے رابطہ کیا گیا تو سب سے پہلے پی ٹی اے نے کارروائی کی، کچھ 150 سے زائد ایسی آئی ڈیز کو بلاک کیا گیا جس پر توہین رسالت، توہین قرآن
اور مقدس شخصیات کی توہین کا مواد تھا۔ اور پھر FIA کے سائبر کرائم نے 400 ایسے لوگوں کو گرفتار کیا کہ جن کی توہین ثابت تھی۔ پچھلے دنوں FIA کے سائبر کرائم کے جو چیئرمین ہیں، ان کی ایک اسپیچ سن رہا تھا، انہوں نے کہا ہمارے پاس ایسے ایسے ثبوت ہیں کہ اگر ہم وہ ثبوت ان مجرموں کے گھر والوں کو دکھا دیں تو وہ گھر والے انہیں نہ چھوڑیں، لیکن ہم نے ملک کی سلامتی کے لیے، قوم کی سلامتی کے لیے، کہ ملک کے اندر کوئی انتشار نہ ہو، کوئی خلفشار نہ ہو، اور اس کو قانونی طریقے سے اس معاملے کو حل کر لیا جائے، اس لیے ہم ان ثبوتوں کو پبلک نہیں کر رہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کیس عدالت کے اندر جاتا ہے تو عدالت عالیہ پہلے ہی دوسرے دن کے اندر اپنے کمٹ جاری کر دیتے ہیں کہ اس میں کمیشن بنائی جائے تاکہ ان گستاخوں کو ریلیف دیا جائے، اور پھر اس کے بعد آن کیمرہ لائیو 22 دن تک ان لوگوں کے دلائل سنے گئے کہ جن لوگوں نے ان گستاخوں کو رہا کروانے کی کوشش کی، اس کیس کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور جو لوگ اس کیس کے مدعی تھے، وکلاء تھے، ان کو جب دلائل ان کے شروع ہوئے تو 2 دن بھی ان کے دلائل نہیں سنے، اور پورے بھی نہیں سنے، اور کمیشن بنا دیا گیا۔ یہ دراصل اسی سازش کا حصہ ہے جو عالمی طور پر کی جا رہی ہے کہ اس توہین کو اتنا عام کر دیا جائے کہ برائی، اس کی برائی لوگوں کے دل سے نکل جائے۔ یہ جس طرح یورپین ممالک کے اندر ہوا کہ وہاں توہین کے قوانین کو ختم کیا گیا، اور اس کے بعد پھر جو ایک بازار گرم ہوا توہین۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس قدر حساس مسئلہ اور مومنوں کے، ایمان والوں کے ایمان کا مسئلہ، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ووٹ وزارت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان والوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے کس ملک کے اندر؟ وہ ملک جو بنا ہی کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام پر تھا۔ کہ پاکستان بننے کے بعد جب قائد اعظم سے پوچھا گیا تھا کہ اس کا دستور کیا ہوگا، آئین کیا ہوگا، تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دوسرے آئین اور دستور کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ لیکن اس پاکستان کو بنانے والوں کی نیت کے اندر یہ شامل تھا کہ یہاں قانون اللہ کا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور اسی ملک کے اندر آج قانون ناموس رسالت کو غیر محفوظ بنایا جا رہا ہے۔ امت کو اس سے آگاہ ہونا چاہیے۔ آج ہماری امت، لوگ اپنے کاروباری زندگی کے اندر اس قدر مشغول ہے کہ انہیں علم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے اس ملک کے اندر۔ خدا کا خوف نکل گیا، چند عہدوں پر بیٹھ کر یہ دنیا کے عارضی منصب جو ختم ہونے والے ہیں ان پر بیٹھ کر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھول گئے۔ تو لہذا ہم میں سے ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا، آپ کی رسالت کا، آپ کی ختم نبوت کا چوکی دار ہے۔ حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم زندہ رہے اور ہماری زندگیوں کے اندر ہم رسول اللہ کی ناموس اور ختم نبوت کا پہرا نہ دے سکے تو ہم سے گلی کا کتا بہتر۔ تو اس معاملے کے اندر بیدار ہو جائیے اور ہر وقت ہر آن پہرے دار بن جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے قانون کو ہم پاکستان کے اندر کم از کم اپنی زندگیوں کے اندر ہم اس پہ حرف نہیں آنے دیں۔ اور ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر نظر رکھی جائے کہ جو ملک کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہوگا کہ اگر یہ چیزیں پبلک ہو جائیں اور یہ فیصلے عوام کے ہاتھ کے اندر آ گئے تو پھر خون ریزی ہوگی، امن و امان خراب ہوگا۔ تو ہماری درخواست یہ ہے کہ اعلیٰ حکام اس کو توجہ دے کر اس معاملے کو اور اس کیس کو خاص طور پر حل کیا جائے، اور جو اس معاملے کے اندر گستاخ جن کے ثبوت عدالت کے اندر پیش کیے جا چکے ہیں، جن کے DNA ہو گئے ہیں، جن کی ویڈیوز موجود ہیں، جن کی تصویریں موجود ہیں، ان گستاخوں کو کیفر کردار تک عدالتی ذریعے سے پہنچایا جا سکے تاکہ ملک کا امن و امان بحال ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور آپ کے نام پر بننے والا یہ ملک، اس ملک کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ، قرآن کی توہین کرنے والے، مقدس شخصیات کی توہین کرنے والے دندناتے پھرے اور انہیں قانون راہ دے اور انہیں قانون تحفظ دے۔ یہ کیسا قانون ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محفوظ نہیں، مقدس شخصیات محفوظ نہیں، قرآن محفوظ نہیں، قرآن کی توہین کے کیس اس کے اندر موجود ہیں؟ اس سے زیادہ افسوس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ تو لہذا
آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اس معاملے کے اندر بیدار رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے ہر لحظہ ہر آن بیدار رہے، اور سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ اس معاملے کو احسن طریقے سے حل کیا جائے۔ اللہ رب العزت میرا آپ کا حامی